اللہ راضی کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ اللہ راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ 5 وقت کی انسان نماز پڑھے، اس کی طرف سے جو انسان کے اوپر فرض ہے وہ ادا کرتا رہے، دنیا میں کسی کا حق نہ مارے، یہ انسان کامیاب ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذر الذین اتخذوا، چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا دینہم، اپنے دین کو، لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ، اور آپ نصیحت کرتے رہے اس قرآن کے ذریعے، ان تبصل نفس بما کسبت، یہ کہ اپنے آپ کو وہ ہلاکت میں نہ ڈال دیں اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا۔ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ ولی، کوئی کارساز، ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ فدیہ دے سارے کا سارا فدیہ، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، وہ ان سے نہیں لیا جائے گا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں، ابسلوا بما کسبوا، جنہوں نے ابسلوا بما کسبوا، جنہوں نے اپنے آپ کو، جس وجہ سے انہوں نے کمایا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور عذاب ہے دردناک اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے رہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وذر الذين، اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، دین کے اوپر چلتے نہیں ہیں، اوپر سے اس کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، بس دل کیا کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا، بس اس کو دین کو حقیقت میں لیتے ہی نہیں ہے، اس کو حقیقت سمجھتے نہیں ہیں، اپنے دل کی مانتے ہیں، دل جو کہتا ہے ٹھیک ہے، نہ کہتا چلو جی خیر ہے، ایسے نہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، دنیا کی زندگی کے پیچھے کہ دنیا کی رونقیں حاصل ہو جائیں، دنیا ہمارے پاس آ جائے، اس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا دنیا دنیا، ہر وقت دنیا، پیسہ آ گیا نا یہ ہو جائے گا، پیسہ آ گیا نا میں یہ کر لوں گا، ہر وقت پیسہ پیسہ کرتا رہتا ہے، تو ایسا انسان دین کو بیکار سمجھتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو۔ جب یہ دین کی طرف آنا چاہتے ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض دفعہ جب موقع ملے تو کیا کرو، وذکر بہ، ان کو نصیحت کرتے رہو۔ کیسے؟ بہی، اس قرآن کے ذریعے، بہی ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی قرآن کے ذریعے اس ایسے انسان کو نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو۔ ان تبصل نفس بما کسبت، یہ کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لے اس وجہ سے کہ جو وہ کما رہا ہے، یعنی جو وہ کام کر رہا ہے اس وجہ سے وہ تو ہلاکت میں جا رہا ہے، بربادی میں جا رہا ہے، تباہی اس کی ہو رہی ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا یہ تو ایسے شخص کو سمجھاتے رہیں اس قرآن کے ذریعے، اس کو نصیحت حاصل نصیحت کرتے رہیں، اگر یہ سمجھ جائے گا تو اپنا اس کا فائدہ ہے، انسانیت کے طور پہ اس کو سمجھاتے رہیں تاکہ یہ سمجھ جائے، عذاب سے بچ جائے گا، اللہ کے غضب سے بچ جائے گا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، یہ تو سمجھتا ہے کہ میں بابوں کو راضی کر کے چلا جاؤں گا تو وہاں چل جائے گا کام، ایسا نہیں ہے۔ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہوگا وہاں پہ اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے سامنے، ولی، کوئی کارساز، ایسا نہیں ہوگا کہ دھکے سے چھڑا کے لے جائے، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی دھکے سے سفارش کرنے والا ہوگا، نہ اللہ کے سامنے کسی کی چلتی ہوگی اور نہ ہی کوئی دھکے سے چھڑانے والا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سامنے نہ بھی کارساز ہوگا اور نہ ہی کوئی شفیع ہوگا، یعنی اللہ کی اپنی مرضیاں ہوں گی، اللہ کی اپنی مرضی چلے گی،
اللہ کی مرضی کو اگر اپنی طرف پھیرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیں۔ اور اللہ کی رحمت متوجہ کیسے ہوگی؟ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے ساتھ۔ اگر انسان نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ایسا انسان اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو جس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی اس کا بیڑا پار ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، ایسا ہولناکی ہوگی اور ایسا انصاف کا دن ہوگا، اگر انسان وہاں پہ اپنے بدلے میں پوری کی پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے ساری کی ساری دولتیں اکٹھی کر کے دے اور یہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے ذریعے یہ فدیہ لے لو میرا، مجھے چھوڑ دو، ایسا اللہ فرما رہے نہیں ہوگا۔ لا یؤخذ منہا، وہ اسے فدیہ نہیں لیا جائے گا، ساری کی ساری دنیا دے دے۔ آج تو تھوڑے سے مال کے بدلے میں اپنی دنیا کیا ہر چیز تباہ کر لیتا ہے، اپنی جوانی کو تباہی میں ڈال دیتا ہے، سارا کچھ یعنی مال کے بدلے میں کر رہا ہے کہ مجھے مال مل جائے، پیسہ میرے پاس آ جائے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہی پیسہ اگر وہ اللہ کو دے کے جان چھڑانا چاہے گا نا تو جان نہیں چھوٹے گی۔ لا یؤخذ منہا، اس سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابسلوا، جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، بما کسبوا، سے جو وہ کماتے رہے، یعنی اولئک الذین ابسلوا، یہی وہ لوگ ہیں ابسلوا جن کو گرفتار کیا گیا، بما کسبوا، اس وجہ سے جو وہ کرتے رہے، یعنی ان کو جو گرفتار کیا جا رہا ہے اللہ کے عذاب میں جو ان کو ڈالا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ خود ایسے کام کرتے رہے، ایسے کام انہوں نے خود کیے ہیں، اللہ کی رحمت کو دور خود کیا ہے، اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور جب جہنم میں جائیں گے لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی جو ہے جوش مار رہا ہوگا، جو ہی وہ پانی منہ کے پاس لائیں گے، دوسرے مقام کو ساتھ لگا لیں یہاں پہ، اگر وہ پانی ساتھ لگائیں گے نا منہ کے پینے کے لیے، چونکہ پیاس اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ پیاس لگی ہوئی ہوگی کہ پانی اٹھا کے منہ کے پاس لائیں گے نا تو منہ کی کھال یہ جھلس کے جل کے پانی کے اندر گر جائے گی، اتنا تیز وہ گرم ہوگا، اتنا تیز گرم ہوگا، حتیٰ کہ وہ جب پینے کے لیے جو ہے نا یعنی پینا نہ چاہے گا، فرشتے جو ہے نا پیچھے ہٹائے گا تو فرشتے اس کو دھکے سے اس کے منہ کے اندر ڈال دیں گے، جو ہی اس کے منہ کے اندر ڈالیں گے اندر کی آنتڑیاں اس کی باہر آ جائیں گی، ایسا وہاں پہ نظام چلے گا۔ ایسے جو نا وہ عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جائے۔ اللہ راضی کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، اللہ راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ 5 وقت کی انسان نماز پڑھے، اس کی طرف سے جو انسان کے اوپر فرض ہے وہ ادا کرتا رہے، دنیا میں کسی کا حق نہ مارے، یہ انسان کامیاب ہے۔ مشکل ہے کوئی؟ یہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر انسان دل سے کرتا رہے تو، اللہ کی جو طرف سے فرض ہے وہ ادا کرتا رہے اور دنیا میں کسی کا حق نہ مارے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اتنی سکون کی زندگی اس کو وہاں مل جائے گی، دنیا میں کسی کا حق نہ مارے۔ بس یہ جو بات بار بار کہہ رہا ہوں یہ آسان کہنے کے اعتبار سے آسان ہے، لیکن انسان کرتے نہیں ہے اس کو۔ کسی کا حق مارنا ہو، دبانا ہو تو بس سمجھتے ہیں اللہ جی یہ تو مال غنیمت ہے، رگڑو اس کو۔ کسی کا حق انسان کو نہیں مارنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا اور پھر جب وہاں کل قیامت کے دن جائے گا نا اور کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، وہاں پیسہ تو پاس ہوگا ہی نہیں، وہاں پہ نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیوں کا سکہ چلے گا وہاں پہ۔ لہذا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، یہ عذاب کیوں ہوں گے؟ ان کو کھولتا ہوا پانی کیوں پلایا جائے گا؟ اللہ کی ناراضگی کیوں ہوگی؟ بما کانوا یکفرون، وجہ یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ کفر کرتے رہے، یہ اللہ کو ناراض کر کے گئے ہیں۔ جب اللہ کو ناراض کر کے جائے انسان تو پھر وہ اللہ کا عذاب ہی چکھے گا۔ اگر انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کر کے جائے، جب انسان اللہ کو راضی کر کے جائے گا تو ایسے ایسے وہاں پہ انعامات ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔